بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریڈ نالج کے معزز ناظرین، آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے مختصر فضائل، مسائل اور طریقے کو معلوم کریں گے۔ گویا کہ آج کی یہ ویڈیو ایک طریقے سے قربانی کا ایک کورس ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ماخوذ یہ مختصر فضائل، مسائل اور طریقے کو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قربانی کا مولانا فرماتے ہیں، قربانی کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت یعنی ذبح کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے اور خوب دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بھلا سوچو تو کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہیں۔ قربانی کا طریقہ: جب قربانی کا جانور قبلہ رخ لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ مسئلہ: قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا اور ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی۔ اگر یاد ہو تو وہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ مسئلہ: اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑا ہو جانا بہتر ہے۔ اور اگر کسی عورت کے نام کی قربانی ہے اور وہ ایسی جگہ ہے کہ پردے کی وجہ سے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی تو بھی کچھ حرج نہیں۔ قربانی کا وجوب: مسئلہ: جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو جتنے کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کر دیوے تو بہت ثواب پاوے۔ مسئلہ: مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ مسئلہ: 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ سفر میں تھا، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر میں پہنچ گیا، یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے اتنا مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ مسئلہ: قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنی ہی مال سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ قربانی کا وقت: مسئلہ: بقرعید کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہتر دن بقرعید کا دن ہے، پھر 11ویں تاریخ، پھر 12ویں تاریخ۔ مسئلہ: بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے تب کرے۔ البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتا ہو تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں۔ مسئلہ: اگر کوئی شہر کا رہنے والا اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی بقرعید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ وہ خود
شہر ہی میں موجود ہو، لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھاوے۔ مسئلہ 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے، جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلہ 10ویں سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں چاہے رات میں، لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ ہاں اگر لائٹ کا معقول انتظام ہو اور جانور کی رگ کٹ گئی ہے یہ نظر آئے تو رات میں بھی قربانی کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ قربانی کے جانور اور ان کے حصے۔ مسئلہ بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اتنے جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ گائے، بھینس، اونٹ میں اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کریں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو اور سب کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقے کی ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی، نہ اس کی جس کا پورا حصہ ہے، نہ اس کی جس کا 7ویں حصے سے کم ہے۔ مسئلہ اگر گائے میں 7 آدمیوں سے کم لوگ شریک ہوئے، جیسے 5 آدمی شریک ہوئے یا 6 آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں، تب بھی سب کی قربانی درست ہے، اور اگر 8 آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوئی۔ مسئلہ قربانی کے لیے کسی نے گائے خریدی اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی اور مل گیا تو اس کو بھی گائے میں شریک کر لیں گے اور ساجھے میں قربانی کریں گے۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ اس گائے میں شریک ہو گئے تو یہ درست ہے، اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پوری گائے اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا تو دیکھنا چاہیے کہ جس نے شریک کیا ہے وہ امیر ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا غریب ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر امیر ہے تو درست ہے اور اگر غریب ہے تو درست نہیں۔ مسئلہ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے، اور اگر غریب آدمی کو ایسا اتفاق ہوا تو دونوں جانوروں کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ مسئلہ 7 آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت بانٹتے وقت اٹکل سے نہ بانٹے بلکہ خوب ٹھیک تول کر بانٹیں، نہیں تو اگر کوئی حصہ زیادہ کم رہے گا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ البتہ اگر گوشت کے ساتھ پائے اور کھال کو بھی شریک کر لیا تو جس طرف کلے پائے یا کھال ہو اس طرف اگر گوشت کم ہو تو درست ہے، چاہے جتنا کم ہو۔ جس طرف گوشت زیادہ تھا اس طرف کلے پائے شریک کیے تو بھی سود ہو گیا اور گناہ ہوا۔ کس قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں؟ مسئلہ بکری سال بھر سے کم کی درست نہیں، جب پورے سال بھر کی ہو تب قربانی درست ہے، اور گائے بھینس 2 برس سے کم کی درست نہیں، پورے 2 برس ہو چکے تب قربانی درست ہے، اور اونٹ 5 برس سے کم کا درست نہیں، اور دمبا یا بھیڑ اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، اور سال بھر والے بھیڑ دمبوں میں اگر چھوڑ دو تو کچھ فرق نہ معلوم ہو تو ایسے وقت 6 مہینے کے دمبے اور بھیڑ کی بھی قربانی درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سال بھر کا ہونا چاہیے۔ مسئلہ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو کہ ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا ایک کان تہائی سے زیادہ کٹ گیا، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ مسئلہ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، اس کی بھی قربانی درست نہیں، اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے تو چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ اتنا دبلا بالکل مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو دبلے ہونے سے کچھ حرج نہیں، اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو
اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر کچھ دانت گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ، جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں۔ مسئلہ، خصی یعنی بدھیا بکرے اور مینڈے وغیرہ کی بھی قربانی درست ہے، جس جانور کے کھجلی خارش ہو اس کی بھی قربانی درست ہے، البتہ اگر خارش کی وجہ سے بالکل لاغر ہو گیا ہو تو درست نہیں۔ مسئلہ، اگر جانور قربانی کے لیے خرید لیا تب کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی درست نہیں تو اس کے بدلے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ ہاں، اگر غریب آدمی ہو جس پر قربانی واجب نہیں تو اس کے واسطے درست ہے وہی جانور قربانی کر دے۔ قربانی کے گوشت اور کھال سے متعلق ضروری مسائل۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت آپ کھاوے اور اپنے رشتے ناتے کے لوگوں کو دے دے اور فقیروں محتاجوں کو خیرات کرے، اور بہتر یہ ہے کہ کم سے کم تہائی حصہ خیرات کرے، خیرات میں تہائی سے کمی نہ کرے، لیکن اگر کسی نے تھوڑا ہی گوشت خیرات کیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ، قربانی کی کھال یا تو یوں ہی خیرات کر دے اور یا بیچ کر اس کی قیمت خیرات کر دے، وہ قیمت ایسے لوگوں کو دے جن کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا درست ہے، اور قیمت میں جو پیسے ملے ہیں بعینہ ہی وہی پیسے خیرات کرنا چاہیے۔ اگر وہ پیسے کسی کام میں خرچ کر ڈالے اور اتنے ہی پیسے اور اپنے پاس سے دے دیے تو بری بات ہے، مگر ادا ہو جائیں گے۔ مسئلہ، اس کھال کی قیمت کو مسجد کی مرمت یا کسی نیک کام میں لگانا درست نہیں، خیرات ہی کرنا چاہیے۔ مسئلہ، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ اگر کھال کو اپنے کام میں لاوے، جیسے اس کی چھلنی بنوا لی یا مشق یا ڈول یا جائے نماز بنوا لی، یہ بھی درست ہے۔ مسئلہ، کچا گوشت یا چربی یا چھیچڑے کسائی کو مزدوری میں نہ دیوے بلکہ مزدوری اپنے پاس سے الگ دیوے۔ مسئلہ، قربانی کی رسی، جھول وغیرہ سب چیزیں خیرات کر دے۔ مسئلہ، کسی پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس جانور کی قربانی واجب ہو گئی۔ مسئلہ، کسی پر قربانی واجب تھی لیکن قربانی کے 3 دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی تو ایک بکری یا بھیڑ کی قیمت خیرات کر دے، اور اگر بکری خرید لی تھی تو وہی بکری بعینہ ہی خیرات کر دے۔ مسئلہ، جس نے قربانی کرنے کی منت مانی پھر وہ کام پورا ہو گیا جس کے واسطے منت مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے، چاہے مالدار ہو یا نہ ہو، اور منت کی قربانی کا سب گوشت فقیروں کو خیرات کر دے، نہ خود کھائے نہ امیروں کو دے، نہ رشتہ داروں وغیرہ کو۔ جتنا آپ نے خود کھایا ہو یا امیروں کو دیا ہو اتنا پھر خیرات کرنا پڑے گا۔ مسئلہ، اگر اپنی خوشی سے کسی مردے کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرے تو اس کے گوشت میں سے خود کھانا، کھلانا، بانٹنا سب درست ہے، جس طرح اپنی قربانی کا حکم ہے۔ مسئلہ، لیکن اگر کوئی مردہ وصیت کر گیا ہو کہ میرے ترکے میں سے میری طرف سے قربانی کی جاوے اور اس کی وصیت پر اسی کے مال سے قربانی کی گئی تو اس قربانی کے تمام گوشت وغیرہ کا خیرات کر دینا واجب ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص یہاں موجود نہیں اور دوسروں نے اس کی طرف سے بغیر اس کے امر کے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں ہوئی، اور اگر کسی جانور میں کسی غائب کا حصہ بدون اس کے امر کے تجویز کر لیا تو اور حصے داروں کی قربانی بھی صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ، اگر کوئی جانور کسی کو حصے پر دیا ہے تو یہ جانور اس پرورش کرنے والی کی ملک نہیں ہوا بلکہ اصل مالک کا ہی ہے، اس لیے اگر کسی نے اس پالنے والے سے خرید کر قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی، مگر ایسا جانور خریدنا ہو تو اصل مالک سے جس نے حصے پر دیا ہے خرید لیں۔ مسئلہ، اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور وہ سب گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ یکجا ہی فقراء اور احباب کو تقسیم کرنا یا کھانا پکا کر کھلانا چاہیں تو بھی جائز ہے، اگر تقسیم کریں گے تو اس میں برابری ضروری ہے۔ مسئلہ، قربانی کی کھال کی قیمت کو اجرت میں دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا خیرات کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت کافروں کو بھی دینا جائز ہے بشرطے کہ اجرت میں نہ دیا جائے۔
مسئلہ، اگر کوئی جانور گابھن ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، پھر اگر بچہ زندہ نکلے تو اس کو بھی ذبح کر دے۔ دوستوں، یہ وہ زبردست مسائل تھے اور مسائل کا ایک ذخیرہ تھا جو ابھی ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔